میرے ایک دوست ہیں اہل تشیع، بہت ہی بڑے بڑے عمل کرتے ہیں وہ، مطلب میسو گیور، فلسطین کے ون آف دا بگیسٹ ڈونرز میں سے. اور میں کہتے ہیں مجھے جنت نہیں چاہیے بس، کیونکہ وہاں پہ عربی ہوں گے، یہ بھابی ہوں گے. ایگزیکٹ میں خود جانتا ہوں اس بندے کو، میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. مطلب نفرت کے تھرو، مطلب کیوں یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے انسان؟ اس کو پتہ ہی نہیں کس چیز کی بات کر رہا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی جنت کی، بس اور کوئی قصور نہیں ان کا. جس دن اس کو دوزخ نظر آ گئی نا خواب میں، اللہ کرے ایک سیکنڈ کے لیے ہم سب کے خواب میں ایک دفعہ جھلک آ جائے بس خواب میں نا، کون کہہ رہا اصل میں، یہ دعا تو کی جاتی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کس چیز کی بات ہو رہی ہے. میں بتاؤں جنت کا سب سے چھوٹا درجہ، جس جنت کا جو آخری بندہ جنت میں انٹر ہوگا نا، یوحنا نام کا، دوزخ سے پاک ہو کے پیٹ کے بل رینگتا ہوا ایک فرلانگ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، لمبی حدیث ہے، میں آپ کو چھوٹی کر کے بتاتا ہوں کہ یا اللہ مجھے جنت میں ڈال، یہ درخت نہیں ہے ادھر ڈال دے بس اس کے سائے میں. وہ درخت پہ جائے گا تو تھوڑا اور قریب آئے گا، جنت کی خوشبو آئے گی، یا اللہ وہ جو دو بڑے والے درخت ہیں نا اس کی. اس طرح اللہ تعالیٰ نبی السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسکرا کے اس کی اس حرکتیں مسکرا رہے ہوں گے کہ تھوڑا تھوڑا مانگ کی جنت کی طرف. جب اینڈ میں جنت تک پہنچ جائے گا تو اس درخت تک اس کو جنت نظر آ رہی ہوگی، تو ہر دفعہ کہے گا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہیے بس یہ درخت، پھر یہ درخت. اینڈ میں پھر وہ کہے گا یا اللہ پھر وہ جنت میں ڈال دے. تو اس کو اللہ تعالیٰ مسکرا کے جنت میں ڈال دیں گے. اور اس کو جو زمین جنت ملے گی وہ 13 زمینوں جتنی زمین ہے. بیرے ٹاؤن کا پلاٹ کتنے کا ہے؟ 1 کنال کا، 5 کنال کا، 6 کنال کا، بس اس سے بڑا تو نہیں ہے. 100 کنال کا کر لیں. ڈی ایچ اے کا 100 کنال کا پلاٹ تو نہیں ہوتا نا، 1 کنال، 2 کنال، 4 کنال، 10 کنال ہوتے ہیں. اور وہاں پہ 13 زمینوں جتنی زمین ملی ہے ان بھائی صاحب کو جو لاسٹ انٹرنٹ ہیں، مطلب اتنے گناہ گار تھے کہ آخری بندہ پاک ہو کے وہ پہنچا. یہ حدیث سنا، 13 زمینوں جتنی زمین، ٹھیک ہے. ڈی ایچ اے بحیرہ ٹاؤن چھوڑ دیں، زمین کا کرہ جو ہے اس کی 13 کرے. تو خود سوچیں کہ کیا حالات ہونے ہیں اس وقت، کہ کیا کس جگہ کی بات ہو رہی ہے، کس پلانٹ کے کانسٹلیشن کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کہیں وہاں عربے ہوں گے میں اس لیے نہیں جاتا، وہاں شیعہ ہوں گے میں اس لیے نہیں جاتا. میں نے خود اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے لاہور میں مائک کے اوپر کھڑے ہو کے، چھوٹے چھوٹے بچے نہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، کہ سر چونکہ فلم ایکٹریسز دوزخ میں جائیں گی ہمیں بھی دوزخ میں جانا ہے. مذاق تضحیق کرتے ہوئے. اور ایک کہتا ہے سر دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں پہ جینیفر اینسٹن بھی تو ہوگی نا. یہ مسلمان لڑکا جنت دوزخ کے بارے میں اس طریقے کے مذاق کر رہا ہے جیسے کہ اس کے ہے نا، اس کی فائلیں ان کے گھر پڑی ہوئی ہیں. فائلیں ہوتی نا، جب سمجھا ہی نہیں کسی نے جنت، کسی نے سمجھا ہی نہیں دوزخ، بس یہ بات ہے. میں 2 صورتوں کے نام ہیں کیمرے میں نہیں بتانا چاہ رہا، وہ پڑھیں. میرے ایک حضور نے کہا تھا زیارت ہو جائے گی جنت کی بھی دوزخ کی بھی، وہ 2 صورتیں پڑھ لو، ٹھیک ہے. ایک دفعہ ضرور زیارت ہو جائے گی تاکہ آپ ایک دفعہ اپنا ہے نا کمپس ٹھیک کر لیں کہ وہ بھائی یہ کیا ہوا میرے ساتھ. بہرحال نہیں، وہ ایسے کیمرے کے بعد بتا دوں گا کیونکہ وہ پبلک میں نہیں، ایسے میں وہ لوگوں نے تعویذ بنا لینے اس کے، ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اور یہ علی بن ابی طالب سے مروی ہے یہ بات، مگر چونکہ اس کی صحت میں وہ ہے شک ہے، اس لیے وہ بات کس طرح ترویج کی بھی نہیں جا سکتی، مگر آزمودہ ہے. تو ایک دفعہ آپ کو نظر آ گئی نا. میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ یہ ایک خیر میں اب حدیث کی اس میں نہیں جا رہا تفصیل میں، آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا کہ جب آخرت کا کانسیپٹ انسٹال نہیں کیا جائے گا نا بچے کے ذہن میں، اور بچے کا مطلب 8 سال کا بچہ نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے، امیاں اسپیشلی 6 سال کے بچوں کو دوزخ کی تفصیل بتانا بند کر دیں. وہ بچہ ڈپریشن کا پیشنٹ ہو گیا اور ڈرتا رہے گا اور آپ کی ثواب کی بات کبھی بھی نہیں پورا کرے گا. یہ 11ویں 12ویں سال میں اسٹیج میں شروع ہوتی ہے دوزخ کی تفصیل. اوکے، بہت زیادہ آپ کو شوق ہو گیا تو ایٹ لیسٹ 10 سال کا ویٹ کر لیں. 6 سال کے بچوں کو اتقوا اللہ کا مطلب مت بتائیں، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. پہلے 6-7 سال صرف اللہ سے محبت کے سال ہیں، ٹھیک ہے. وحب اللہ، وہ بھی تو اللہ نے کہا ہے، وہ کیوں نہیں سکھاتے؟ دا فرسٹ 8-9 ایئرس ہیومن سائیکالوجی، میں نے کہا نا آکسیٹوسن کی کمی ہے اگر مسئلہ نکالنا ہی ہے.
ہم نے کورٹیزول ٹیکا پہ ٹیکا لگایا, کورٹیزول ڈر کا فیئر کا کیمیکل ہوتا ہے, اس کے ٹیکے لگاتے رہتے ہیں. بچے کو شروع میں بچے کو کیا پتا ڈر مطلب کیوں ڈرنا ہے, اس کا کیوں کا جو سیکٹر ہے نا, یہ والا برین, یہ والا ایسا بنا ہی نہیں ہوا. یہ اللہ نے اسی لیے 11ویں سال میں بنایا, اس لیے اللہ نے بالغ کو کہا اس کے ساتھ سوال جواب ہوگا. جس بچے سے اللہ سوال جواب نہیں کر رہے, اسے ہم سوال جواب کے ٹیسٹ میں فیل کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو بچوں کو صرف وحب اللہ وحب الرسول, بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کروائیں, وہ بھی اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو. وہ نقشے بنوائیں ان کے سامنے کہ اور جنت کی بات کرنی ہے تو کریں بے شک, دوزخ کی ایکسپلینیشن بچوں کو نہ دیں. اور اس نے پوچھ لیا تو کہہ دینا اس کو اللہ کی جدائی کو دوزخ کہتے ہیں, بس یہ کافی ہے اس کے بچے کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تیرے سے ملیں گے ہی نہیں. اس کو پتہ ہے جدائی کا مطلب, وہ ماں کی جدائی میں روز روتا ہے, ڈھونڈتا ہے ماں کی طرح میری, اس کو ایگزیکٹ مطلب پتہ چلے گا دوزخ کا. بچوں کو دوزخ نہ کھلا کریں, اسپیشلی چھوٹے بچوں کو. آف کورس بڑے بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھائیں دوزخ کی شکل کیا ہے. ٹھیک ہے, اسی کی شکل جو گم کی ہے نا لڑکوں نے اور لڑکیوں نے بھی, اسپیشلی لڑکوں نے تو ادم مچایا ہوا کراچی میں آپ لوگوں نے, ہم سب نے. ہمارا لڑکا خونخوار جانور ہے نا, لڑکی تو ایک چال باز سی ایک مخلوق ہے, زیادہ سے زیادہ چالیں چل رہی. ہم تو برملا شروع ہو گئی, سوچے برملائی شروع ہو گئی, مطلب حیا ہی ختم کر دی. یہ کرتوت مسلمان لڑکے نے شروع کر دیے ہیں کراچی میں کہ پاکستان میں, دنیا میں. میں تو آپ سے اس لیے خطاب کر رہا ہوں, میں نے اور آپ نے, کہ جس کے پیچھے کوئی سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے. سائنس بھی اس سے آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا, 400 لڑکے ایک لڑکی کے اوپر چڑھ گئے. کوئی مطلب سوچے کہ کیسے ہو سکتا, سائنس بھی اس کے بالکل خلاف ہے. اتنا بڑا خونخوار جانور ہو گیا ایک آدمی, جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دے دے کہ وہ لڑکی نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, سائنس ہی کہتے. کوئی ایک حد ہوتی ہے, 2 3 4 5 کے دماغ پھر گئے, 400 بندے کیا ہوا اس وقت, اس سیکنڈ میں کیا ہو رہا تھا ان کے دماغ میں. سائنس آ رہی ہے اس بات, سائنس نہیں سمجھ سکی کہ 400 بندوں کے دماغ میں کون سا کیمیکل ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, موب سائیکالوجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مگر اس طرح نہیں ہوتا کہ باریاں لگ رہی ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ لگانا ہے اس لڑکی کو, میں نے بھی ہاتھ لگانا. یہ انسانی سطح پہ یہ رجسٹر نہیں ہو سکتی بات. ایون میں آپ کو بڑا وثوق سے بتا رہا ہوں, بندر اور چمپینزیز بھی اس طرح کام نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں, ان کی بھی ایک ہرڈ مینٹیلٹی ہوتی ہے. یہ ہرڈ مینٹیلٹی کے بھی خلاف واقعہ ہوا ہے. جانور بھی اس سطح پہ نہیں جاتے, تو کچھ تو کیوں ہے نا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, ساس بہو کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور گھروں کو توڑ رہی ہے پاکستانی عورت بھی, مسلمان عورت بھی, مجھے بھی پتہ ہے اس بات کا. مگر اس لیول کا یہ کرائم جو یہ تو ایک ابو جہل لیول کا کرائم. ابو جہل بھی خیر اس لیول پہ نہیں کیا تھا. وعلیکم السلام. کیوں, پکچر آف ہیل اور پکچر آف ہیون کلیئر ہی نہیں. بس پکچر آف ہیل کلیئر ہوگی تو مجال ہے کسی کو جو اس طرح کے لیول کراس کرے گا. ٹھیک ہے, شیطان بہکاتا ہے, مگر اس لیول پہ نہیں کراس ہوتا جس کو دوزخ ایک دفعہ سمجھ آ گئی ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اتنی بات بتاؤں, کتنی دیر کا لیکچر ہے ابھی, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 3 لاکھ گھنٹے کا لیکچر میں آپ کو دوں, کوئی اٹینڈ کریں گے آپ؟ 3 لاکھ گھنٹے بیٹھیں گے آپ, یہ کوئی سزا ہی نہیں ہے. دوزخ میں لوگ کہیں گے یا اللہ صرف 3 لاکھ گھنٹے کی سزا دیتا ہے. عیاشی کرے گا وہ بندہ جو 3 لاکھ گھنٹے کی سزا پائے گا. میں آپ کو اتنے میجریبل انسٹرومنٹس اسکیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو کہ 700 سال بعد دوزخی کی آواز آئے گی دوزخ کے دروغہ کو. 700 سال, اتنی ٹریجیکٹری ہے, اتنی دور بیٹھا ہوا ہے دروغہ. جو دوزخ کا دروغہ جو فرشتہ ہے نا, جو نبی علیہ السلام سے بھی بے رخی سے ملا تھا. بے رخی کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی کی تھی, اس طریقے سے جواب نہیں دیا تھا نبی علیہ السلام کا معراج پہ ایک فرشتے نے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا کیوں رویہ دیا, تو جبرائیل نے کہا اللہ نے اس کو بنائی ہی ایسا ہے, یہ ایک پرپس سے بنا ہوا ہے, یہ دوزخ کا دروغہ ہے. ٹھیک ہے, 700 سال بعد آواز آئے گی اللہ کچھ کر دے ہمارے لیے, اور وہ آگے سے کہے گا نہیں کرتا. سوچیں تو صحیح. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس اس کے اللہ معاف کرے گا, میں توبہ کر لوں گا, معاف ہو جائیں گا. ٹھیک ہے, میں اللہ ہی معاف کرے تجھے, جو اصول اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں اس کے مطابق تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ بات ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کسی قانون کا پابند نہیں ہے, اللہ معاف کر دے گا. میں اس فلسفی کو مانتا ہوں پوری طرح. کیا پتہ اللہ ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے, مجھے کیا پتہ, اللہ کی مرضی اللہ ہی جانے. مگر جو اللہ نے قانون بتائے ہیں اس کے مطابق ہمارے بچے ہم نے جنت کی طرف راؤٹ نہیں کیے. بے شک دوزخ میں جائیں نہ جائیں, ہماری مرضی سے جنت میں نہیں جا رہے ہو, یہ تو گارنٹی ہے کہ جنت کی طرف میں رخ نہیں کیا بچے کا.
ٹھیک ہے. پھر وہی بات ہے, کسی استاد کے مرہون منت کوئی تکا لگ گیا, دوست کے ابا جی دوست بڑا کوئی مخلص مل گیا, ملے ہمیں ابھی تک تو نہیں ملے, ابھی تک تو سارے چرچ سپلائر ملے, ابھی تک تو لڑکیوں کے گپ شپ کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا کراچی کا دردی نہیں کپڑے ناپتا جتنا کراچی کا عام لڑکا لڑکی کے کپڑے ناپ لیتا ہے. ایسے ہی دوست ملے ہمیں, اور تو پھر ایسے ہی ہوگا. ہم کیا سمجھ, ہمارا بچہ ایکسیپشن ہے, اور ہر ماں باپ نے وہ سمجھا ہوا ہے میرا بیٹا ایکسیپشن ہوگا. سائیکولوجیکل بائس کہتے ہیں, پرسنل بائسنس. میرا بیٹا جو ہے نا وہ دین بھی پورا کرے گا, دنیا پوری کرے گا, اینڈ میں جنت میں ہی پہنچے گا. کیوں؟ کیونکہ بس میرا بچہ ہے. کچھ کیا آپ نے اس کے لیے؟ پیار کیا. پیار کیسے؟ بس اس کو کھانا کھلایا, کپڑے پہ بنائے اس کے, وہ جو چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں. یہ تو ایگزیکٹ فرعون ماڈل ہے. فرعون کا بچہ ایسے پلتا تھا, جب منہ سے نکلا چیز پوری ہو گئی. کپڑے ابھی ضرورت نہیں تھے, آ گئے. ٹھیک ہے, گرمی لگی تو اے سی, سردی لگی تو ہیٹر. یہ تو فرعون پہل رہا ہے. ابھی تک فرعون اور اس بچے میں کوئی ڈفرینشیشن نہیں ہے, سوائے اس کے کہ اللہ رسول کے پیرامیٹرز کے اوپر سٹینڈرڈ سیٹ کرنے. فرعون کے تو نہیں ہوئے, ہمارے بھی نہیں ہوئے سر. ایکچولی فرعون نے خدا کی قسم وہ اے سی نہیں تھکا, ظاہر ہے جو ہمارے بچوں نے اے سی دیکھ لیا, عیاشی تو میرا بچہ زیادہ کر رہا. وائی وڈ ہی ایکچولی بی ہیڈیڈ ٹورڈز جنت؟ کس بیس کے اوپر ہم نے جنت سوچ لیے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اس کی زبان سے ٹپ پہ آتا ہوا لفظ پورا کر دیا. یہ تو ہم نے ایگزیکٹ الٹا کام کیا, اس کو تو رونت دی ہے, صرف ایروگنس ڈالی اس کے اندر کہ میں دنیا میں آئی ہوں کہ میرے کام پورا کیے جائیں. اسی لیے ہر پاکستانی لڑکا, اسپیشلی لڑکا, اپنی ماں کو نوکرانی بنا کے بیٹھا. آپ سب کے گھر میں یہی ہو رہا ہے, پاکستان میں ہر گھر میں ہو رہا ہے. ماں پکی نوکرانی ہے میری, جوتے تک پالش کرتی ہے میری, سمجھ رہے ہیں؟ کپڑے بھی وہی دھوتی ہے, جوتے بھی وہی پالش کرتی ہے, کھانا بھی وہی بناتی ہے. مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے. اور آیتیں سنا رہے ہیں ماں باپ کو اف نہ کریں سر, ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. ماں باپ کے حقوق ہیں. تو فرعون کی ماں کے فرائض سمجھ لیں, یہ مسلمان کی ماں کے حقوق نہیں ہیں. جو ہماری مائیں ہمارے کام کر رہی ہیں وہ الگ بات ہے, آپ کے ساتھ وہ والا رویہ نہیں رکھتی مائیں. بیٹوں کو تو شہزادہ سلیم کر کے پالتے ہیں, پھر بعد میں پھر کنیزیں رکھتا ہے اپنی چار چار. جب شہزادہ سلیم پلیں گے تو خود کنیزیں ہی چاہیے ہوں گی. ابو بکر علی کو نہیں کنیزیں چاہیے ہوتی تھی, یہ شہزادہ سلیم کے شوق ہوتے ہیں کنیزیں رکھنا. بیوی کے حقوق کیسے مانوں بھائی میں ہوں ہی کنگ آیا ہوں دنیا میں کیوں کسی کو حقوق دوں؟ وہ فرعون ماڈل ہے نا یہ سارا. یہ سائیکالوجی خود بتاتی ہے, میں نہیں بول رہا ہوں, یہ گوروں کی سائیکالوجی بھی یہ بول رہی ہے. سیرا نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں, آپ کو کسی نے نہیں پڑھائی, سائنس پڑھیں گے, سائنس میں بھی اسی راستے پہ پہنچیں گے کہ کسی کو فرعون بنانا ہو تو پاکستانی ماڈل پہ بچہ پیدا ہو گیا بس, پاکستانی امی نے بچہ اپنا بیٹا بڑا کر دیا, بس اتنی سی بات ہے. نہ دین نہ دنیا کچھ نہیں, بس میں بس میں. دس از ہاؤ اٹ از, دس از ہاؤ دا نیچرل 100 years آف بچری از گوئنگ ٹو اوپن. ہم نے کسائی کی دکان کھولی ہے خود اگلے 100 سال میں. اللہ بچائے ان بچیوں کو جو اس ماڈل کے اوپر ہمارے پڑ پتوں کے سامنے آئیں گی. ہم نے تو ابھی کوئی اسٹینڈرڈ ہی نہیں میٹ کیے. ابھی تو ایک واقعہ ہوا مینار پاکستان کا, ٹھیک ہے. ابھی اللہ ہی بچائے ان کو کہ جو بچیاں ابھی ہمارے پڑ پڑتوں کے ہاتھ میں آئیں گی جس ماڈل پہ ہم جا رہے ہیں.